بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الملک یا مالک لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ حضرات گرامی قدر، آج میں اللہ رب العزت کے اس بابرکت نام الملک، یا یوں کہہ لے کہ یا ملک، اس بابرکت نام کی فضائل اور برکات اور ثمرات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، ساری کائنات کا بادشاہ میرا اللہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں آتا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ میں روز جزا کا بھی مالک ہوں۔ اس دنیا کا بھی مالک اللہ ہے، روز جزا کا مالک بھی اللہ ہے۔ پھر خالق کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ میں ہی مالک ہوں دنیا اور آخرت کا، اور جسے چاہوں میں عزتوں کے تاج پہنا دوں، اور جسے چاہوں میں دنیا میں خوار کر دوں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں ہی زندہ ہوں اور ہمیشہ قائم رہنے والا رب ہوں، اور میں ہی زمین و آسمان کا مالک ہوں۔ اب یہ مقدس نام رب العالمین کا الملک بہت سارے علماء نے لکھا ہے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو شخص اس کا ورد کرتا ہے اس کے دل کے اندر نور الہی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو شخص ملکو یا مالکو یا الملک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں کہ جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور اسے اس کے دل سے کدورت اور منافقت کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ حضرت امام علی رضا آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی مشکل میں پھنس جائے، وہ ہر روز 8100 مرتبہ اس کا ورد کرے اور اول آخر درود شریف پڑھے، اس کی مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ اور بہت سارے صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ کسی بھی مشکل کے لیے 3125 مرتبہ آپ اس کا ورد کریں، یقیناً آپ کے اس ورد سے آپ کی ہر مشکل جو ہے وہ حل ہوگی۔ اور آپ کو ایک بڑا اہم وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اس گناہگار نے جب بھی در رسول پر حاضری تھی، آقا علیہ السلام کے غمت خضرا کے اوپر ایک کلمہ تحریر لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور اس کلمہ طیبہ کے بارے میں حضرت سیدنا کبیر الدین ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ اوراد فتح شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں مجھے تاج اور عزت مل جائے، وہ اس کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد کرے۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کلمہ کا ذکر کرے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اور کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ میں ذلت سے محفوظ رہوں تو اس کلمہ پاک کا کثرت سے ورد کرے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا گھر اپنا نہیں ہے، وہ کرائے پہ رہتا ہے، وہ کرائے کے گھر کے لیے، اپنے ذاتی گھر کے لیے اس کا ورد کرے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اور کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر سے غربت دور ہو جائے تو اس کلمہ پاک کا کثرت سے ورد کرے۔ اور میرے سلطان پاک حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کلمہ پاک کو خدا نے بھی پسند کیا ہے، مصطفیٰ نے بھی پسند کیا ہے، اور جس چیز کو مصطفیٰ پسند کرتے ہیں اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ اور آج یہ کلمہ حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پر تحریر ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ تو اس کلمہ حق کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا گھر اپنا نہیں ہے، ہر روز کم و بیش 1000 مرتبہ اس کا ورد کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے سر پر قرض ہے
آپ ہر روز 1000 مرتبہ اس کا پڑھیں، آپ کا قرض دور ہو جائے گا۔ آپ یہ چاہتے کہ مجھے بادشاہت مل جائے، میں چیئرمین بن جاؤں، میں MP بن جاؤں، میں MNA بن جاؤں، میں CM بن جاؤں، میں پرائم منسٹر بن جاؤں، دنیا کا کوئی بھی عہدہ آپ کو چاہتا ہے تو آپ یقین کامل کے ساتھ اس کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ انشاءاللہ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پر یہ کلمہ تحریر ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ چند دنوں کے اندر آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھل جائیں۔ اور آپ کو میں اہم جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے اپنے گھر نہیں ہیں وہ اس کلمہ پاک کو 1000 مرتبہ، آپ 2000 مرتبہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 5 6 7 10، آپ جس حد تک اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ کو اس کی اجازت ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ آخری پیغام ہے اور آخری کلمہ پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ الملکو یہ اللہ کا پاک نام ہے جس کا معنی ہے کہ اللہ بادشاہ، اور واقعی وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، لیکن آپ کی خدمت میں جو وظیفہ میں نے دیا ہے کہ جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں وہ اس کا کثرت سے ورد کریں، انشاءاللہ آپ کو اپنا گھر میسر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔